اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محبان پنجتن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 اگست 2020 ہے اور عید مباہلہ ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں دوہری مبارکباد پیش کرنا ہے۔ ایک تو یوم آزادی کی اور دوسری اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عید مباہلہ کے حوالے سے، اس لیے کہ آج دوہری خوشی ہمارے ہاں یوں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائیوں پر فتح حاصل ہوئی، جسے ہم عید مباہلہ کہتے ہیں، اور دوسری خوشی یوم آزادی کی ہے کہ ہم اہل وطن کو انگریزوں پر فتح حاصل ہوئی، اور یہ دونوں خوشیاں ہمارے لیے ہیں۔ موالیان حیدر کرار کی خدمت میں دو فقرے آج کی مناسبت سے، اس لیے کہ جب رسول اعظم کی بارگاہ میں عیسائیوں کا وفد آیا اور آتا رہا اور مسلسل بحث ہوتی رہی، اور وہ یہ کہتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نبی انہیں سمجھاتے رہے، لیکن جب قرآن کی آیتیں ان کی سمجھ میں نہ آئیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ نبی کی موجودگی میں قرآن کافی نہ ہو سکا، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے نبی مباہلے کے میدان میں آئے، اور جب وہاں پہنچے تو منظر یہ تھا کہ آگے رسول، پیچھے علی، بیچ میں بطول، آگے رسول، پیچھے علی، بیچ میں بطول۔ ایسا حسین پردے کا منظر نہیں کوئی۔ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء نے، یعنی پنجتن کو اور آل محمد کو عیسائیوں کے بڑے علماء نے دیکھا، تو یہ کہہ کے اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں جو اشارے کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ عیسائی تو چلے گئے، مگر قرآن کی بھیجی ہوئی وہ لعنت جس کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ جھوٹوں پر عذاب نازل ہوگا، جھوٹوں پر لعنت ہوگی، وہ لعنت عیسائی بغیر کیش کرائے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب میں عالم اسلام سے اور صاحبان ایمان سے ایک سوال کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں کہ وہ لعنت جو مباہلے میں آئی تھی، وہ چلی تو آسمان سے اور مباہلے تک پہنچی، لیکن اسے عیسائیوں نے کیش نہیں کرایا۔ پھر آخر وہ لعنت گئی کہاں؟ تو تاریخ کی ورق گردانی کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ نبی کی شہادت کے بعد جب مسجد نبوی دربار بن گئی اور شہزادی اپنے حق کا مطالبہ کرنے دربار میں آئیں، اب یہ مسجد نہیں ہے، اب یہ دربار خلافت ہے، سرکار مدینہ کے بعد اب یہ مدینہ سرکار ہے، اور نبی کی بیٹی اپنے حق کا مطالبہ کرنے جب مدینہ سرکار میں آئی ہے، تو اس وقت کا جو حاکم تھا اس نے کہا کہ ہمیں گواہی چاہیے، جبکہ معصوم سے گواہی نہیں مانگی جاتی، مگر گواہی مانگی گئی۔ تو شہزادی نے مباہلے والے دونوں گواہوں کو، یعنی حسنین کریمین کو گواہ کی شکل میں پیش کیا، تو اس وقت کا جو حاکم تھا اس نے کہا کہ ہم ان گواہوں کی گواہیاں نہیں مانیں گے۔ تو شہزادی نے مباہلے میں آئی ہوئی لعنت کو لعنت کے مستحق تک پہنچا کر کے یہ بتایا کہ میں صرف اپنے حق کا مطالبہ کرنے نہیں آئی، بلکہ مباہلے کی لعنت کو اس کے حقدار تک پہنچانے آئی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔